مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رحمة للعالمين شفيع المذنبين راحة العاشقين مراد المشتاقين جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں قصیدہ بردہ شریف کے 128ویں شعر میں پہلے مصرعے کے اندر ذکر کیے گئے غزوہ حنین کے حوالے سے ہم نے کچھ مدنی پھول چننے کی کوشش کی۔ قصیدہ بردہ شریف کی 11ویں فصل غزوات مصطفیٰ کے بیان میں قصیدہ بردہ شریف کے 128ویں شعر کا بیان جاری ہے، جس میں پیارے آقا مدینے والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 غزوات کا صراحت کے ساتھ سیدنا امام بصیری شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نے ذکر فرمایا ہے۔ مصرعے کے اندر دوسرے نمبر پہ مذکور غزوہ بدر، جو کہ باقاعدہ طور پر تاریخ اسلامی کا پہلا غزوہ ہے، تو اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے غزوہ بدر کے حوالے سے آج کے سلسلے میں ہم کچھ مدنی پھول چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدر مدینہ المنورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اسی کے نام پر اس جنگ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی، اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سر بلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ قرآن پاک کی سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری صورتوں میں اجمالاً بار بار اس معرکے کا ذکر فرمایا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتاتے ہوئے خداوند عالم نے قرآن مجید میں پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 میں ارشاد فرمایا، اور یقیناً خداوند تعالی نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں، جب کہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ جنگ بدر کا اصلی سبب عمر بن الحضرمی نام کے ایک کافر کا قتل تھا،
اس کے قتل سے کفار قریش میں زبردست اشتعال پھیلا، جس سے ہر کافر کی زبان پر یہی ایک نعرہ تھا کہ خون کا بدلہ خون سے لیں گے۔ مگر بالکل اچانک یہ صورت پیش آئی کہ قریش کا وہ قافلہ جس کی تلاش میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام ذی العشیرہ تک تشریف لے گئے تھے، مگر وہاں قافلہ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ بالکل اچانک مدینہ المنورہ میں خبر ملی کہ اب وہی قافلہ ملک شام سے لوٹ کر مکہ جانے والا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس قافلے میں ابو سفیان بن حرب، عمر بن العاص وغیرہ 30 یا 40 آدمی ہیں، اور کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلے میں ہے بہت زیادہ ہے۔ تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کفار قریش کی ٹولیاں لوٹ مار کی نیت سے مدینہ المنورہ کے اطراف میں برابر گشت لگاتی رہتی، اور ابن جابر فہری مدینہ کی چراگاہوں تک آ کر غارت گری اور ڈاکہ زنی کر گیا ہے، لہٰذا کیوں نہ ہم بھی کفار قریش کے اس قافلے پر حملہ کر کے ان کے اس مال کو حاصل کر لیں، تاکہ کفار قریش کی شامی تجارت بند ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک سن کر انصار و مہاجرین اس کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو بڑی عجلت کے ساتھ لوگ چل پڑے، جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نہ تو زیادہ ہتھیار تھے، نہ ہی فوجی راشن کی کوئی بڑی مقدار تھی، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ پیش آئے گی۔ مگر جب مکے میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان مسلح ہو کر قریش کی جماعت پر حملہ کرنے کے لیے مدینے سے چل پڑے، تو مکے میں ایک جوش پھیل گیا، اور ایک دم کفار قریش کی فوج کا دل بادل مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع فرما کر صورتحال سے آگاہ کیا، اور صاف صاف فرما دیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں کفار قریش کے قافلے سے ملاقات ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر سے جنگ کی نوبت آ جائے۔ ارشاد گرامی سن کر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دوسرے مہاجرین نے بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا، مگر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انصار کا منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینے پر چڑھ آئیں گے، مدینے پر حملہ آور ہوں گے، اور یہاں مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا۔ تو انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ جانثار ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ اسی طرح انصار کے ایک اور معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے۔ انصار کے ان دونوں سرداروں کی تقریر سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ مدینہ المنورہ سے 1 میل دور چل کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس کر دینے کا حکم دیا، کیونکہ جنگ کے پرخطر موقع پر بھلا بچوں کا کیا کام۔ مگر انہی بچوں میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب ان سے واپس ہونے کو کہا گیا تو وہ مچل گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور کسی طرح واپس ہونے کو تیار نہ ہوئے۔ چنانچہ
میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 26 صفحات پر مشتمل اپنے رسالے ابو جہل کی موت، اس کے صفحہ 17 اور 18 پر حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر فوج کی تیاری کے وقت یہ ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے، تو حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تعجب سے پوچھا کہ کیوں چھپتے پھر رہے ہو؟ کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں اور چھوٹا سمجھ کر جہاد پر جانے سے منع فرما دیں۔ بھیا مجھے راہ خدا میں لڑنے کا بڑا شوق ہے، کاش مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ آخر کار سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ شریف میں آ ہی گئے اور ان کو کم عمری کی وجہ سے منع فرما دیا۔ حضرت سیدنا عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلبہ شوق کے سبب رونے لگے۔ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ مصداق ان کا آرزوئے شہادت میں رونا کام آ گیا، اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ جنگ میں شریک ہو گئے تو جنگ میں شریک ہونے کی آرزو بھی پوری ہو گئی، اور دوسری آرزو بھی پوری ہوگی کہ اسی جنگ میں شہادت کی سعادت بھی نصیب ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میرے بھائی عمیر چھوٹے تھے اور تلوار بڑی تھی، لہٰذا میں اس کی حمائل کے تسموں میں گرہیں لگا کر اونچی کرتا تھا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، چھوٹا ہو یا بڑا، راہ خدا میں جان قربان کرنا ہی ان کی زندگی کا مقصد وحید تھا، لہٰذا کامیابی خود آگے بڑھ کر ان کے قدم چومتی تھی۔ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور بڑے بھائی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے تعاون کے بارے میں بھی آپ نے سنا۔ بے شک آج بھی بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کا اور باپ اپنے بیٹے کا تعاون کرتا ہے، مگر صرف دنیاوی معاملات میں اور فقط دنیاوی مستقبل روشن کرنے کی غرض سے۔ افسوس ہمارے پیش نظر صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کا سنگھار ہے، جبکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی نگاہوں میں آخرت کی زندگی کی بہار تھی۔ ہم دنیاوی آسائشوں پر نثار ہیں اور وہ اخروی راحتوں کے طلبگار تھے۔ ہم دنیا کی خاطر ہر طرح کی مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور وہ آخرت کی سرخروئی کی آرزو میں ہر طرح کی راحت دنیا کو ٹھوکر مار کر سخت مصائب و آلام اور خون آشام تلواروں تلے بھی مسکراتے تھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اس جان نثار لشکر کو لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے تو کفار کا وہ قافلہ جس کے تعاقب میں مسلمان نکلے تھے وہ کہیں سے بچ کر نکل گیا۔ ادھر سے کفار قریش یہ بھی خبر سن کر مکے سے چل پڑے، اور جب ان کو بھی پتا چلا کہ ہمارا قافلہ بچ کر نکل گیا ہے تو قبیلہ بنو زہرہ اور قبیلہ بنو عدی کے سرداروں نے کہا کہ اب مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا ہم لوگوں کو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ یہ سن کر ابو جہل بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ ہم خدا کی قسم اسی شان کے ساتھ بدر تک جائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے اور خوب کھائیں گے، کھلائیں گے، شراب پئیں گے، ناچ رنگ کی محفلیں جمائیں گے، تاکہ تمام قبائل عرب پر ہماری عظمت و شوکت کا سکہ بیٹھ جائے اور ہم سے لوگ ہمیشہ ڈرتے رہیں۔ کفار قریش نے ابو جہل کی رائے پر عمل کیا، لیکن قبیلہ بنو زہرہ اور بنو عدی کے دونوں قبائل واپس لوٹ گئے۔
ان دونوں قبیلوں کے سوا باقی کفار قریش کے تمام قبائل جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن جب میں مجاہدین کی صف میں کھڑا تھا تو میں نے اپنے دائیں بائیں دو کم سن انصاری لڑکے دیکھے۔ اتنے میں ایک نے آہستہ سے مجھ سے کہا، یا عم ہل تعرف ابا جہل، چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے جواب دیا ہاں، لیکن تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے وہ گستاخ رسول ہے، خدا کی قسم اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس پر ٹوٹ پڑوں، یا تو اس کو مار ڈالوں یا خود مر جاؤں۔ دوسرے لڑکے نے بھی مجھ سے اسی طرح کی گفتگو کی۔ شاعر ان دو نو عمر لڑکوں کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے کہتا ہے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے یہ محبوب باری کو۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں، چونکہ میں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنے سپاہیوں کے درمیان کھڑا ہے تو میں نے ان لڑکوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ تلواریں لہراتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑے اور پے در پہ وار کر کے اسے پچھاڑ دیا۔ پھر دونوں اپنے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے ابو جہل کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، تم میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے؟ دونوں ہی کہنے لگے، میں نے۔ شہنشاہ نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنی خون آلود تلواریں صاف کر لی ہیں؟ دونوں نے عرض کی جی نہیں۔ تو میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں تلواروں کو ملاحظہ کر کے فرمایا، کلاکما قتلہ، یعنی تم دونوں نے ہی اسے قتل کیا ہے۔ دونوں منوں کا بھی حملہ خوب تھا ابو جہل پر، دونوں منوں کا بھی حملہ خوب تھا ابو جہل پر، بدر کے ان دونوں ننھے جان اشاروں کو سلام۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اسلام کے شہین صفت کم سن مجاہد جنہوں نے لشکر قریش کے سپہ سالار، دشمن خدا و مصطفیٰ اور اس امت کے سنگ دل اور سرکش فرعون ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارا، ان کے اسماء گرامی ہیں معاذ اور معوذ۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ ان کے عشق رسول پر 100,000 تحسین و آفرین کہ اس لڑکپن اور کھیلنے کودنے کے ایام میں ہی انہوں نے اپنی زندگیوں کو مدنی رنگ میں رنگ لیا اور راہ خدا میں سفر کر کے لشکر کفار کے سپہ سالار ابو جہل جفاکار سے ٹکر لے لی اور اس کو خاک و خون میں لوٹتا کر دیا۔ کسی شاعر نے ان دونوں مدنی منوں کے ابو جہل پر حملہ کرنے کی کیا خوب منظر کشی کی ہے۔ گرا اس طرح کندے جوڑ کر شہباز کا جوڑا کہ ایک دم میں صفے زاغو زغن کا سلسلہ توڑا، جوانوں کے مقابل پہلوانوں کی طرح اڑتے، برابر وار کرتے وار سہتے، چومکھی لڑتے، ہٹاتے مارتے اور کاٹتے بڑھتے گئے دونوں، بسان موج اوجے ریگ پر چڑھتے گئے دونوں۔ ادھر ابو جہل بھی کرنے لگا بچنے کی تدبیریں، نہ اس کی دھمکیاں کام آ سکیں لیکن نہ تقریریں، بروئے بازوئے تقدیر تدبیریں نہیں چلتی، جہاں شمشیر چل جاتی ہے تقریریں نہیں چلتی۔ ہٹا وہ دیکھ کر ان کو، یہ پھر اس کے قریب پہنچے، جہاں ابو جہل پہنچا دونوں لڑکے بھی وہاں پہنچے، نہ بھاگا جا سکا تو ان کو دھمکانے لگا کافر، سپر کے آسرے پہ تیغ چمکانے لگا کافر۔ وہ پختہ کار یہ کم سن، یہ پیدل وہ گھوڑے پر، لگا مرکب کدانے
خشمگی شیروں کے جوڑے پر، مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ ہوا میں گونج اٹھی رعد کی مانند تکبیریں، گری بو جہل پر دو تیز خون آشام شمشیریں، دہن سے آہ نکلی ہاتھ سے تیگ و سپر چھوٹی، گرا گھوڑا بھی کھا کر زخم، دونوں کی کمر ٹوٹی، زمین دھنستی تھی جس بدبخت کی ادنا سی ٹھوکر پر، پڑا تھا خون میں لتھڑا ہوا مٹی کی چادر پر، وہ ہڈی اور خون جس پر ہمیشہ ناز رہتا تھا، وہی ہڈی شکستہ تھی، وہی اب خون بہتا تھا، زباں سے چیختا اور کفر بکتا ہی رہا کافر، مددگاروں کو چاروں سمت تکتا ہی رہا کافر، وہ جنگ آور رسالہ جس کے بل پر زور تھا سارا، اسی میں گھس گئے دو کمزور لڑکوں نے اسے مارا۔ جوانوں قابل تقلید ہے اقدام دونوں کا، جبین لوح غیرت پر لکھا ہے نام دونوں کا، وہ غازی تھے میں حب نبی کا جوش تھا ان کو، لبے کوثر پہنچ کر شوق نوشہ نوش تھا ان کو۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائیوں، ایک روایت کے مطابق ان دونوں بھائیوں میں سے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ میں اپنی تلوار لہراتا ابو جہل پر ٹوٹ پڑا، میرے پہلے وار سے اس کی ٹانگ کی پنڈلی کٹ کر دور جا گری۔ اس کے بیٹے اکرمہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے میری گردن پر تلوار کا وار کیا، مگر اس سے میرا بازو کٹ گیا اور کھال کے ایک تسمے کے ساتھ لٹکنے لگا۔ سارا دن لٹکتے ہوئے بازو کو سنبھالے میں دوسرے ہاتھ سے دشمن پر تلوار چلاتا رہا۔ لٹکتا بازو لڑنے میں رکاوٹ بن رہا تھا، لہٰذا میں نے اسے پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا، جس سے جلد یعنی کھال کا تسمہ ٹوٹ گیا اور میں اس سے آزاد ہو کر پھر کفار کے ساتھ لڑنے میں مشغول ہو گیا، تو معاذ کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت تک زندہ رہے۔ حضرت علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے ابن وہاب سے روایت کی ہے کہ ختم جنگ کے بعد حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ طبیبوں کے طبیب، اللہ کے حبیب، حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب دہن شریف لگا کر وہ کٹا ہوا بازو پھر کندھے کے ساتھ جوڑ دیا۔ سبحان اللہ، اگر توڑنے والے کا وجود ہے تو جوڑنے والے کا بھی وجود ہے۔ علی کے واسطے سورج کو پھیرنے والے، علی کے واسطے سورج کو پھیرنے والے، اشارہ کر دے کہ میرا بھی کام ہو جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائی اور بادری چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان میں عبادت کے دوران کیسا وجد سا طاری ہو جاتا تھا کہ انہیں کسی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ جی ہاں، راہ خدا میں جہاد کرنا بھی عبادت ہی ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا کھال میں لٹکتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ لڑنا، پھر اسے پاؤں میں دبا کر کھینچ کر کھال کو توڑ ڈالنا، یہ ایسی باتیں ہیں جو دلوں میں جھرجھری پیدا کر دیں، مگر ان حضرات پر کچھ ایسی وارفتگی چھائی ہوتی تھی کہ تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ راہ خدا کے ان جاں بازوں اور اسلام کے حقیقی سرفروشوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تو ہمیں بھی دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے اور راہ خدا میں آنے والی تکالیف ہنسی خوشی برداشت کرنی چاہیے۔ مدنی قافلے کی کیا ہی خوب بہاریں ہیں، الحمدللہ عز و جل۔ مدنی قافلوں کی برکتوں سے کتنے ہی بگڑے ہوئے سنور گئے۔ آئیے ایک مدنی بہار ہم بھی سنتے ہیں۔ گناہوں سے پیچھا چھڑانے، نمازوں کی پابندی کا ذہن بنانے، مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اپنانے، دل میں عشق رسول کی شمع جلانے، جنت الفردوس میں جگہ پانے اور عذاب نار سے خود کو بچانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ مدنی قافلوں میں سنت و بھرا سفر اختیار کیجیے، مدنی انعامات کے مطابق عمل کیجیے۔ ایک مبلغ دعوت اسلامی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ مجھے مدنی قافلے میں سفر کے دوران ایک مسجد میں نماز جمعہ سے قبل سنت و بھرا بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔
بیان کے اختتام پر مسجد میں موجود اسلامی بھائیوں کو ان کی پیش آمدہ پریشانیوں کے روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ ایک صاحب نماز عصر کے وقت میرے پاس تشریف لائے اور اپنا مسئلہ کچھ ان الفاظ میں بیان کیا۔ کچھ عرصے قبل میں روزگار کے سلسلے میں پاکستان سے باہر گیا تو وہاں جا کر چوری، ڈاکہ زنی جیسے جرائم اور دوسرے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہو گیا، جبکہ پاکستان میں میری غیر موجودگی میں گھر پر یہ قیامت ٹوٹی کہ کسی نے میرے بچوں کی امی پر غلط و بے بنیاد الزامات عائد کر دیے، جس کا نتیجہ اس کی خودکشی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ جب مجھے اس سانحے کی خبر دی گئی تو میں صدمے سے پاگل ہو گیا اور فوری طور پر پاکستان اپنے گاؤں پہنچا۔ نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر میں نے اپنی اہلیہ پر غلط تہمت لگانے والے کو قتل کر کے خود بھی خودکشی کر لینے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے اس واردات کے لوازمات بھی مکمل کر لیے تھے، لیکن اس مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے آپ کا بیان سننے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ بیان کے اختتام پر آپ نے مشکلات کے حل کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کی جو ترغیب دی، اس سے ڈھارس بندھی۔ آپ کا بیان سن کر میرے گناہوں بھرے ارادے متزلزل ہو گئے اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ سے اپنا مسئلہ بیان کر کے کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس کی باتیں سن کر پہلے تو میں گھبرایا، لیکن پھر اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے موقع کی مناسبت سے معاملے کو حل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعاتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے سنت و بھرے تحریری بیانات کے 3 رسائل، غصے کا علاج، عفو و درگزر کی فضیلت اور خودکشی کا علاج سے رہنمائی لیتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹے تک ان پر انفرادی کوشش کرتا رہا۔ الحمدللہ عز و جل آخر کار وہ اسلامی بھائی اپنے خطرناک ارادے سے باز آ گئے اور یوں 2 قیمتی جانیں ضائع ہونے سے محفوظ ہو گئیں۔ انہوں نے اشک بار آنکھوں سے توبہ کی اور مع نابالغ بچوں کے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے مرید ہو گئے۔ گھر کی حفاظت اور کاروبار میں برکت کے لیے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیے۔ جب میں نے انہیں مدنی قافلے میں سفر کی رغبت دلائی تو پرنم آنکھوں کے ساتھ بھررائی ہوئی آواز میں کہا، انشاءاللہ اب تو میری تمام زندگی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں ہی میں گزرے گی۔ اے اسلامی بھائی، نہ کرنا لڑائی کہ ہو جائے گا بدنما مدنی ماحول، سنور جائے گی آخرت انشاءاللہ، تم اپنائے رکھو صدا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم